ایمیزون کے جنگلات میں بہتے سونے کے دریاؤں کی حقیقت۔ آپ کو علی بابا 40 چور اور خلجہ سمسم کی کہانی تو یاد ہوگی کہ کیسے وہاں سونے کے ذخائر دریافت ہوتے ہیں اور پھر علی بابا راتوں رات ارب پتی بن جاتا ہے، مگر وہ تو ایک کہانی تھی۔ اب آپ کو ایک اصل تحقیق کے بارے میں جان کر ضرور حیرت ہوگی کہ خلا سے لی گئی تصاویر سے ایمیزون کے جنگلات سے سونے کے ذخائر کا انکشاف ہوا ہے۔ ان تصاویر میں سونے کے یہ ذخائر ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے سچ مچ سونے کے دریا بہہ رہے ہوں۔ ماڈرن ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے پیرو کے ایمیزون کے بارانی جنگلات کی بڑی ہی حیرت انگیز تصاویر شائع کی ہیں، جن میں سونے کی کانوں کا انکشاف ہوا ہے۔ ناسا کے مطابق تصاویر میں ظاہر ہونے والے سونے کے دریا دراصل گھڑے ہیں جو خیال کیا جاتا ہے غیر قانونی کانوں نے کھودے ہیں۔ عام طور پر یہ گھڑے نظر سے اوجھل ہیں، مگر سورج کی روشنی میں یہ تصاویر میں چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں۔ یہ تصاویر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے دسمبر میں ایک خلاباز نے کھینچی تھی۔ ان تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ جنوبی پیرو کے علاقے مادرے دے دیوس میں سونے کے ذخائر والی ان کانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ پیرو اس وقت سونا برآمد کرنے والا بڑا ملک ہے، جبکہ اس کا علاقہ مادرے دے دیوس ہزاروں کان کنوں کے لیے ایک ان ریگولیٹڈ انڈسٹری کا درجہ رکھتا ہے، جہاں سے وہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ علاقہ حیاتیاتی تنوع کا ایک مرکز ہے اور اس کی کھدائی وسیع پیمانے پر جنگلات کی کٹائی اور اہم جنگلی جانوروں کے مسکن کی تباہی کا سبب بنی ہے۔ کان کنی سے مقامی آبادی بھی متاثر ہو رہی ہے، کیوں نہ کہ سونے کی تلاش کے اس کام میں کئی ٹن مرکری کا استعمال ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس کا بڑا حصہ دریاؤں میں بہا دیا جاتا ہے یا ویسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ناسا کے مطابق جہاں یہ کان کن سونے کی تلاش کر رہے ہیں، وہاں سینکڑوں بیسن پانی سے بھرے نظر آتے ہیں۔ اس کے گرد مٹی ہے جس سے پودے ہٹا دیے گئے ہیں۔ یہ کان کن پرانے دریاؤں کے راستے سے آگے جاتے ہیں جہاں کئی طرح کی معدنیات پائی جاتی ہیں۔ اس علاقے کے کچھ حصوں میں بندر، تیندوں اور تتلیوں کے مسکن ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کان کنی جنگلات کی کٹائی کی بڑی وجہ ہے۔ جنوری 2019 میں ایک تحقیق کے مطابق سال 2018 میں سونے کی کانوں میں کھدائی پیرو میں اندازاً 22,930 ایکڑ ایمیزون کے جنگلات کی تباہی کا سبب بنی ہے۔ سونے کی بڑھتی قیمت سے خوش ہو کر مقامی کمیونٹیز کے لوگ، جو اکثر محرومی کا شکار ہی رہتے ہیں، اب کان کنی کو روزگار کے ذریعے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سال 2012 میں اس سرسبز خطے میں ایک اندازے کے مطابق 30,000 تک چھوٹے پیمانے پر کان کنی کا کام کر رہے تھے۔ پیرو کے ایک دوسرے علاقے لا پامپا میں حکومت نے تقریباً ایک دہائی بعد سونے کی تلاش کا کام رکوا دیا اور تقریباً 5,000 کان کنوں کو وہاں سے نکال دیا۔